ڈاکٹر صاحب دا بگ کویسچن ریلی اور سبھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ مہنگائی کب ہوگی. آپ نے دیکھا ہے کہ بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں, اب تو گیس کے بلز بھی بہت زیادہ آنے شروع ہو گئے ہیں, تو جو ایک ہاؤس ہولڈ انکم پہلے لوگوں کو پوری ہو جاتی تھی اب بالکل پوری نہیں ہو رہی. تو کیا اسٹیبلٹی اگر اکانومی میں آئے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں انفلیشن کم ہوگی, مہنگائی کم ہوگی؟ دیکھیے اس وقت جو گورنمنٹ ہمارا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ادارہ جو ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس مہینے جو گزرا ہے ابھی فیبروری کا مہینہ, اس میں افراط زر کی رفتار صرف 1.5%. جی بالکل. یہ تاریخ کا ایک بہت ہی لو ریٹ رہا ہے. جی بالکل. ماشاءاللہ یہ ایک نمایاں طور پر ہمارے حکومت کی کامیابی ہے, مگر اس کے وجوہات جو ہیں ان کا جو ہے وہ تعلق اس لحاظ سے نہیں ہے کہ کوئی آپ اس میں کوئی بڑا ذکر دیکھیں کہ ایفرٹ کیا ہے. 2-3 اہم چیزوں کی قیمتوں میں نمایاں طور پر پی بی ایس بتا رہا ہے کہ کمی آئی ہے. سر سوری, قطع کلامی معاف, ڈو یو بلیو دیز فگرز 1.5%؟ آپ اس پہ یقین کرتے ہیں کہ یہ آپ سمجھتے انفلیٹڈ ہیں؟ ایک لحاظ سے ڈیفلیٹڈ ہیں. بات یہ ہے کہ میں ابھی آپ کو ذکر اسی کا کرنے والا تھا جی کہ آٹے کی قیمت میں کمی بتائی گئی ہے 34%. یقیناً کچھ کمی آئی اس لیے کہ بمپر کراپ ہوا تھا اور گورنمنٹ نے پروکیور نہیں کیا اور ہمارے بیچارے کسان ان کو مارکیٹ میں ڈمپ کرنا پڑا. بٹ 34% اس سے سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہوتا ہے افراط زر پر, اس لیے کہ آٹا ہمارا سٹیپل ہے ڈائٹ کا. دوسری طرف ماشاءاللہ آپ تو ذکر کر رہی ہیں کہ بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, مگر انڈیکس میں بجلی کی قیمت میں 15% کمی بتائی گئی ہے ماشاءاللہ. تو ڈیفلیٹڈ ہے. اب اس کے آگے آپ مجھ سے کچھ کہلوائیے مت. ٹھیک, تو آپ یہ کہ یو ڈونٹ ریلی بلیو دیز فگرز جو آپ کہہ رہے ہیں 1.5% انفلیشن, وہ کہتے ہیں لوئسٹ 9.5 ایئرز. فائنانس منسٹر نے یہ بات کہی. میں آئی ایم ولنگ ٹو ایکسیپٹ دس. یقیناً ہماری حکومت ہے اور پی بی ایس ایک اچھا ادارہ ہے, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذرا وہ سمجھائیں کہ یہ جو کم از کم 2 قیمتوں کا میں نے ذکر کیا, اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی ہیں, کہ کیسے یہ ہوا ہے کہ بجلی کی نرخ جو ہے وہ کم بتا رہے ہیں, کیسے کم ہوا ہے یہ ذرا سمجھا دیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس. بیکاز ہم سب کا پرسیپشن, ہم عام لوگوں کا پرسیپشن یہ ہے کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, مگر جو پچھلے مہینے کا انڈیکس دکھایا گیا ہے اس میں کچھ کمی دکھائی گئی ہے. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات. سو آپ کو آنے والے دنوں کے اندر کیا لگ رہا ہے کہ چونکہ دیکھیے ایک حد تک تو اکانومی کے اندر اسٹیبلٹی آئی ہے, جو ڈیفالٹ کی بات آپ کرتے تھے اب اس سے تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نکل آئے ہیں. یو تھنک کہ حکومت اس طرف چلی جائے گی کہ جی دے ول بی ایبل ٹو برنگ ڈاؤن مہنگائی, برنگ ڈاؤن انفلیشن؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیے میاں نواز شریف, شہباز شریف صاحب کے جو سلوگنز تھے الیکشنز کے اندر وہ یہی تھے کہ ہم مہنگائی کم کرنے آئے ہیں, تو اب لوگ ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مہنگائی کم ہوگی. کیا آپ سمجھتے ہیں 2 سال بعد 3 سال بعد یہ کر سکیں گے؟ Are they moving that way? جی یہ مشکل, دیکھیے بات یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افراط زر کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا اس کی رفتار کم ہونے کی بات کرتے ہیں یا کچھ اہم چیزوں کی قیمتوں میں کمی کی بات کرتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ لوگ جب بات کرتے ہیں تو وہ قیمتوں کے لیول کی کمی کی بات کرتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہوا علاوہ بجلی کے جس کا میں نے ذکر کیا اور آٹے کی اور کچھ اور آئٹم بھی ہیں. بات یہ ہے کہ اب میں تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جاؤں گا اگر آپ اجازت دیں. جی ضرور. تو مئی کے بعد سے ایک لو بیس ایفیکٹ ہوگا, اس لیے کہ پچھلے سال قیمتیں کم ہونا شروع ہو گئی تھیں مئی کے بعد سے, پچھلے مئی سے. جب لو بیس افیکٹ ہوتا ہے تو اس کا اس سال کی انفلیشن ریٹ پر
پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھا دیتا ہے. تو خطرہ یہ موجود ہے کہ اگرچہ ہم 1.5% پہ آ گئے ہیں تو ہم واپس 6, 7, 8% پر ان قریب پھر سے جانے کا خطرہ پارٹلی بیکاز آف دا لو بیس افیکٹ ہو سکتا ہے. مگر اچھی خبر یہ ہے کہ جو ورلڈ میں ٹریڈ وار چل رہا ہے اس میں سے ایک فائدہ پاکستان کو ہوگا اور دوسرے ملکوں کو بھی، کہ تیل کی قیمت اب $70 فی بیرل تک گر گئی ہے اور اس سے یقیناً ہمارے افراط زر کی رفتار میں کمی آئے گی. اچھا، یہ تو بہت اچھی خبر ہے.